ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة۔ زی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چو جو مقام تلاوت کیتے ہے سورہ الروم پارہ نمبر 21، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان سنن نسائی دے اندروں اللہ تعالیٰ نے پڑھن دی توفیق بخشی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے کچھ گزارشات کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں نکاح دی غرض و غایت، اہمیت اور اس دے معاشرتی جو معاملات نے انہاں دا ذکر کیتا سی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت دیاں بہت بہت بڑیاں نشانیاں انہاں دی طرف ساڈی توجہ کرائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے کہ اسی انسان نو پیدا کیتا ہے، مٹی چو بنایا ہے، اور پھر اے دے اندر روح پھونکی ہے، اور پھر مکمل انسان اسا اس نو بنا کے اپنی قدرت دیاں نشانیاں ظاہر کیتیاں نے۔ اور ساڈی قدرت دیاں نشانیاں دے اندر ایک بھی نشانی ہے کہ اسی مرد دے سکون واسطے جو چیزاں نے وہ پیدا کیتیاں نے، اور ان چیزاں دے اندروں انسان پاویں جتنا بھی ترقی کر جائے، یہ کول دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، مال ہے، گھر بار ہے، غلام نوکر چاکر، بزنس بہت زیادہ، غرض ہے کہ کسی چیز کی بھی انسان دنیا دے اندر جدی انہوں ضرورت ہے اے دے کول میسر ہے، اے نہیں کہ اے دے کول نہیں، لیکن اے دے کول بیوی نہیں، اے دا نکاح نہیں ہویا، انہیں نکاح نہیں کیتا تو انسان دی زندگی بے سکون ہی رہے گی۔ اے تے دنیا نا جدے اندر اسی انہا دل آیا ہے، اے دے اندر کوئی ضروری نہیں کہ انسان نو جیڑی چیز دی ضرورت ہے انسان انہوں حاصل کرے اور انہوں ملی جائے۔ جے مل جائے تو سمجھو اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن جنت دے اندر ہر چیز انسان دی خواہش دے مطابق ہے اور ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات دس دن سانو فرمایا کہ جو جنتی خواہش کرے گا دی خواہش نو پورا کر دیاں گے، لیکن جنت دے اندر بڑیاں نعمتاں ہون دے باوجود بھی ساڈے والد یعنی باپ ساڈے سیدنا آدم جنہ دی اسی اولاد ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نو بھی اس وقت تک سکون نہیں ملیا جب تک اللہ نے حضرت آدم دے اندروں حضرت ساڈی اماں جی حوا نو پیدا نہیں کیتا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے اے بات وضیحت کر دی اور سمجھا دیتی ہے، فرمایا کہ جویں انسان نو میں پیدا کیتا ہے میری قدرت دی نشانیاں چو نشانی ہے، زمین و آسمان بنائے قدرت دی نشانیاں چو نشانی ہے۔ اس طرح اللہ پاک فرمانے رہے کہ انگوریاں پیدا کیتیاں، زمین دا سینہ نرم کیتا، آسمان تو میں بارش برسائی، سب میری قدرت دی نشانیاں نے۔ اس طرح اللہ فرماندے نے
فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بھی میری قدرت دیاں نشانیاں دے اندروں نشانی ہے کہ اسی انسان تیرے سکون واسطے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ اساں نے پیدا کیتا انسان تیرے واسطے ازواجن تیری بیوی یعنی جوڑا تیرا بنایا ہے، انسان دیا بیویاں بنائیاں نے۔ فرمایا انہاں دے بنان دا مقصد کی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تسی انہاں دے اندروں سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں تواڈے واسطے محبت اور اللہ فرماندے نے اپنی رحمت محبت مودتاً محبت دا ذریعہ بنایا ہے، ورحمتاً اور اللہ فرماندے نے اسی اس رشتے نو تواڈے واسطے اپنی رحمت قرار دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون فرمایا اے میری قدرت دیا نشانیاں دے اندروں سبق ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے غور و فکر کر دے نے، غور و تدبر کر دے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان دے سکون واسطے عورت نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرمانے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ دے اندر تسی سکون پاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک دوسرے مقام تے فرماندے نے، اللہ فرماندے نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ان عورتاں دے اندروں جیڑی تانوں اچھی لگے او دے نال نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم پتہ یہ چلے ہے کہ عورت دے وچوں سکون ملے گا، لیکن طریقہ کی ہے؟ طریقہ اللہ نے دس دیتا ہے، فرمایا فَانْكِحُوا نکاح کرو۔ تو نکاح کرنا اللہ دا حکم ہے اور نبی علیہ السلام دا بہترین طریقہ آپ دی سنت ہے۔ نکاح کرنا اللہ دا حکم ہے اور نکاح دا اللہ نے دری سیدھی کر دے میرا پتر جیڑا بندہ ہوگا ٹھڈا لگتا ہے۔ نکاح دا اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن اندر دیتا ہے اور اے دا مقصد بھی بیان کیتا ہے۔ نکاح کرن دا مقصد اللہ نے پہلا بیان کیتا ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تانوں نکاح کرن نال سکون ملے گا، تواڈے ذہن نو سکون ملے گا، تواڈی سوچ جڑی ہے وہ بہتر ہوئے گی اور تواڈا سکون تواڈے دماغ نو وجود نو تسکین حاصل ہوئے گی، سکون ملے گا نکاح کرن دے نال، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اسی اس نکاح نو تواڈے واسطے باعث سکون بنایا ہے۔ نکاح کرن دا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اللہ فرماندے نے تواڈے اندروں جڑے لوگ جنہ دے نکاح نہیں ہوئے انہاں دے نکاح کرو، اپنے غلاماں دے نکاح کرو، اپنی لونڈیاں دے نکاح کرو۔ اے دے نال اللہ پاک فرماندے نے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ اگر تسی کنگال ہو تو اللہ تانوں نکاح کرن نال مالدار بنا دین گے۔ سورہ نور ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سانو سمجھائی ہے، فرمایا کہ اگر نکاح کرن لگیا اے ویکھو کہ بندے دی مالی حیثیت کمزور ہے، اگر نکاح کر دو اللہ انہوں برکت دین گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بیان کیتا ہے اور ایک نکاح دا اور بھی مقصد ہے، وہ کی ہے نکاح محض اپنی خواہشات نو پورا کرن دا نا نہیں کہ بندہ اپنی خواہشات نو پورا کرے، ایک دو گھنٹے دو چار گھنٹے ایک دن ایک دیہڑی ایک دو چار دن بعد دے اندر بندہ اس حق تو دستبردار ہو جائے، انج نہیں۔
نکاح دا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے کہ نکاح دا مقصد کی ہے کہ تہاڈا گھر آباد ہوئے، تہاڈے بیوی بچے ہون، اور ساری زندگی اس رشتے نال منسلک رہن دا نام نکاح ہے۔ نکاح دیاں کئی صورتاں نے معاشرے دے اندر رائج نے۔ کچھ لوگ نکاح کردے نے اس غرض نال کہ ساڈا گھر آباد ہوئے، کچھ لوگ نکاح کردے نے محض اپنا وقت پاس کرنے واسطے، جنہوں نکاح متع کہا جاتا ہے۔ اے حرام ہے، اے نجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ دے اندر یہ پہلے رخصت ہے سی، بعد دے اندر جدو مکہ فتح ہویا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو ناجائز قرار دیتا ہے اور کہا کہ آج تو بعد یہ تواڈے واسطے حلال نہیں۔ نکاح متع اے وے کہ کچھ وقت واسطے عورت دے نال اے ڈیل کر لینا کہ تو میں تیرنا نکاح کرنا اور اتنی مدت تو میرے کو رہنا ہے، اور اس تو بعد تینوں میرے لو طلاق ہے، اور او دا معاوضہ ہر جانا انسان پر ہے۔ یہ نکاح شریعت اسلامیہ نے انہوں جائز قرار نہیں دیتا، منع کر دیتا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نکاح کا حکم دیتا ہے نا، وہ نکاح اے وے کہ ساری زندگی انسان اس رشتے دے نال منسلک رہے، اپنا گھر آباد کرے۔ معاشرے دے اندر کئی لوگ انج دے بھی نے جڑے آندے نے یار نکاح نہیں سی کرانا، اسی کلے ہی چنگے ہاں۔ اور کیویں آندے نے کئی لوگ جڑے نے آندے نے نکاح کر لیا تے ذمہ داریاں بڑیاں آ جان گیاں، گھر جڑا جناب انہوں دھیان کرنا پئے گا، اندی واہ ٹھیک ہے اسی آرام نال چلدے پھردے کھاندے پھردے موج مستی کرنے ہاں۔ ایسے لوگوں دے واسطے وعید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما نہیں سن گھر دے اندر، تو 3 صحابہ آئے، آ کے ازواج مطہرات دے کولوں پوچھیا کہ آپ جناب کدھر رہے؟ فرمایا کہ وہ گھر نہیں۔ تو آپ دی عبادت دے بارے پوچھیا، آپ دی عائلی زندگی دے بارے پوچھیا۔ ازواج مطہرات نے دسیا کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کردے نے، روزہ بھی رکھتے ہیں دن دا نفلی، اور نبی علیہ السلام آپ اللہ دے بڑے عبادت گزار بندے نے۔ انہاں دے اندر ایک بندہ کہن لگا، ایک کہندا میں ساری زندگی نکاح نہیں کرانگا، کیوں کہ اگر نکاح کر لیا تے دے نال انسان آئلی زندگی دے اندر مصروف ہو جاندا ہے، تنے تنہا رہ کے میں رب دی بندگی کرانگا، عبادت کرانگا۔ دوسرا شخص کہن لگا میں ساری رات مصلے تے کھڑا رہانگا، یعنی کہ اپنے رب دی عبادت دے اندر محو رہانگا، اپنے رب دی عبادت دے اندر محو رہانگا۔ تیسرا شخص کہن لگا کہ میں اللہ روزہ رکھاں گا۔ عام دا مفہوم یہی ہے جنہوں اسی بیان کر دینے ہاں، لیکن حدیث دے الفاظ کی نے لا آکل اللحما، کہن لگا کہ میں گوشت نہیں کھاواں گا، کیونکہ انہوں پتہ ہے گوشت انسان دے وجود دا ایک حصہ ہے، کیونکہ انسان دا وجود گوشت دا لوتھڑا ہے، گوشت دے نال ساڈا وجود بھریا ہے۔ تے جس چیز دا وجود ہے نا، اس چیز دی انسان دی وجود نو ضرورت ہے، گوشت دی ضرورت ہے۔ اگر گوشت نہ کھادا جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان دے پٹھے کمزور ہون گے، اعصاب کمزور ہون گے، اور دے نال نال انسان دی جنسی خواہش مٹ جائے گی۔ انہاں چیزاں نو ابھارن والا، جسم نو توانا رکھن والا، طاقت دین والا، پٹھے مضبوط کرنے والا اگر کوئی بہترین انسان دے واسطے ٹانے کے یعنی کوئی خوراک ہے تو وہ گوشت ہے۔ گوشت نو سید الطعام اس واسطے کہندے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو گوشت بہت زیادہ مرغوب سی، پسند سی، اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڈی میزبانی جڑی کرنی ہے نا، وہ گوشت نال ہی کرنی ہے۔ اور اللہ نے مچھلی دا گوشت، پھر بیل دا گوشت، پھر اللہ تعالیٰ نے چرندیاں پرندیاں سب دا گوشت اللہ تعالیٰ نے سانو روسٹ بروسٹ کر کے دینا ہے، جڑا اسی دنیا تے بڑے شوق نال کھانے ہیں، کیونکہ ساڈی ضرورت ہے۔ تو یہ صحابی کہنے لگے کہ میں گوشت نہیں کھاواں گا۔ ظاہری بات اگر گوشت نہیں کھاواں گا تو میرے اندر جڑی ہے او نکاح دی خواہش دبی رہے گی، اور میں اس طرح
نکاح نہیں کراں گا۔ تیسرا شخص کہنے لگا اللہ اللہ، ایک نے کیا کہ میں نکاح نہیں کرنا، دوسرا کہنے لگا میں ساری رات قیام کراں گا، مصلے تے رواں گا۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ دی اپنی اپنی سوچ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم ہویا، آپ آئے، آپ فرماندے نے ادھر آؤ، آپ نے بلایا اور اللہ دی ثنا کیا بیان کیتی ہے، فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ دیا تعریفاں کیتیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی ثنا بیان کیتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ما بال اقوام قال کذا وکذا، کیا کیا کسا کیا ہے کی ہو گیا ہے میری قوم نو کہ انج دا ذہن بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنو، اللہ اللہ فرمایا وَلَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، میں رات دی نماز بھی پڑھنا وا تے نیند بھی پوری کرنا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں رات نو سواں گا نہیں، راتی قیام کردا رہاں گا۔ آپ نو جدو اس بات دا علم ہویا فرماندے نے غلط ہے، فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، تواڈے نالوں زیادہ پرہیزگار ہاں، انا اخشاکم و اتقاکم، میں رب تو ڈرنا بھی بہت زیادہ ہاں اور پرہیزگاری بھی بڑی اپنانا ہاں۔ تساں انج دیاں گلاں کیتیاں نے جی اللہ دے نبی جی۔ آپ فرماندے نے سنو میرا طریقہ کی ہے، میرا طریقہ اے وے، آپ فرماندے نے انا اصلی لیکنی اصلی و انام، میں رات دی نماز بھی پڑھنا تے نیند بھی پوری کرنا۔ اور فرمایا وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، میں روزہ رکھنا بھی ہاں تے روزہ افطار بھی کرنا وا۔ اور تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتاں دے نال نکاح بھی کیتے نے۔ آپ فرماندے نے اللہ اللہ، نیکی اے دا نا ہے گویا کہ رات دی عبادت بھی کرنا، نیند بھی پوری کرنا اور روزہ بھی رکھنا، روزہ افطار بھی کرنا، یعنی نفلی روزیاں دی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا اور نکاح کر کے اپنی زندگی پاک دامن ہو کے گزارنا۔ آپ فرماندے نے میری سنت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت منہ موڑ لیا، عمل نہ کیتا، اعراض کر لیا، آپ فرماندے نے فلیس منی، او دا میرے نال کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ اندازہ کیجئے ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی ذہن دی جڑا کہ او سوچ بدلی ہے۔ صحابیاں نے انہاں دا جڑا نا ذہن کوئی برا نہیں اگر دیکھا جائے۔ ایک صحابی کہنے لگا میں ساری رات اللہ اللہ کراں گا، سواں گا نہیں۔ دوجا صحابی کہنے لگا میں دن روزہ ہی رکھاں گا، افطار نہیں کراں گا، یعنی سارا دن روزہ، دوجے دن پھر روزہ، نفلی روزیاں دی بات ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا میں نکاح ہی نہیں کراں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انج نہیں، انج تو تسی اپنے تو ظلم کرو گے۔ اور آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام اندر رہبانیت نہیں۔ پہلیاں قوماں دے اندر رہبانیت ہے ایسی کہ بندہ کلم کلا ہو کے جنگلاں ٹر جاتا، اوتھے جا کے چوپڑی لا لیندا اور رب رب کردا رہندا، نہ انہوں دنیا نال کوئی فکر، نہ انہوں گھر، نہ انہیں گھر اپنا نہ بنایا، نہ انہوں فکر نہ فاقہ۔ تو آپ فرماندے نے میری امت اندر رہبانیت نہیں، پہلیاں امت اندر ہے سی، میری امت دے اندر کی ہے؟ آپ فرمایا نے میری امت دے اندر ہے جہاد ہے، تسی جہاد کرو۔ اور فرمایا تہاڈی عبادت وہ عبادت ہے جیڑی میرے طریقے دے مطابق ہوئے گی۔ اور میرا طریقہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے میرا طریقہ ہے کچھ دیر رات نو قیام کرنا اور کچھ دیر رات دی نیند کرنا اور نفلی روزے رکھنا بھی اور چھوڑنا بھی اور نکاح کرنا۔ آپ فرماندے نے ایک نہیں میں کئی نکاح کیتے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیارکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تواڈے اندروں بہترین شخص ہووے جیڑا اپنے گھر والیاں دے نال اچھا برتاؤ کردا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں اللہ دا نبی ہاں، میں اپنے گھر والیاں دے نال بڑا ہی اچھا برتاؤ کرنے والا ہاں۔
آپ فرماندے نے ان من اکمل المؤمنین ایمانا، تواڈے اندر کامل ترین شخص ہوے جدا ایمان پورا ہے. اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کیویں پورا ہوئے گا؟ فرمایا احسنہم خلقا، جدا میل جول چنگا ہے، لوکاں دے نال بول چنگا ہے، لوگاں دے نال میل برتن اچھا ہے. اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والیاں دے معاملے دے اندر وہ شخص بڑی نرمی اپنان والا ہے. کیوں جی اسی اپنانے ہیں نرمی؟ ساڈی بار بار نرمی ہے، گھر آ کے جناب اسی ایڈے سیف پا ہو جانے ہاں کہ وہ نرمی نو بھول ہی جانے ہاں، پھر یاد ہی نہیں رہا کہ اتنے بھی نرمی کا حکم ہے. عجیب بات ہے، جتھے ڈر سب تو زیادہ نرمی کا حکم ہے اتنے سب تو زیادہ سختی برت رہے ہیں. تاکہ ساری زندگی کے اندر سکون نہیں، لڑائیاں جھگڑے فسادات گھریلو معاملات سارے الجھنا چ پے نے. فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والیاں دے نال اچھا برتاؤ کرنا، اپنے گھر والیاں نال نرمی اپنانا. اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، آپ فرماتے نے غرض و غایت دس نے فرمایا منو پوری دنیا دے اندروں تین چیزاں نال محبت حد درجے نال، یعنی حد درجے دی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے. کیڑیاں کیڑیاں تین چیزاں نے؟ آپ فرماندے نے اللہ اللہ حبب الی من دنیاکم، فرمایا دنیا دے اندر مینوں تینا چیزاں نال محبت بہت زیادہ ہے. فرمایا الطیب، فرمایا مینوں خوشبو نال بڑا انس ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے. خوشبو استعمال کریا کرو، محبوب نبی دی سنت ہے. لباس نال خوشبو نو اٹیچ کرو، یعنی خوشبو استعمال کریا کرو، بہترین خوشبو لگاؤ. یہ کی ہوئے گا؟ ایک تے محبوب نبی دی سنت عمل ہوئے گا، دوجا اللہ راضی ہون گے. خوشبو لگایا کرو. دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا دے وچوں تین چیزاں میرے نزدیک پسندیدہ نے، تین چیزاں نال محبت آپ فرماندے نے میرے دل وچ پا دیتی گئی، تیناں چیزاں دی محبت. پہلے نمبر تے فرمایا طیب، خوشبو نال مینوں بڑا پیار ہے، بڑی لگن ہے، بہت زیادہ انس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تسی اج جاؤ مکہ پاک اندر، مدینے پاک دے اندر، تانوں یقینی گل ہے مکے اور مدینے دیاں گلیاں دے وچوں بھی خوشبو آئے گی، کیونکہ آپ کی یہ محبت دا اثر ہے. اور یہ الحمدللہ اتنے تانوں ہر جگہ تے نظر آئے گا، ہر جگہ تے. جے کسے عربی بندے نال ملو گے تاں تانوں خوشبو آئے گی، جے کسے روم میں جاؤ گے تاں خوشبو آئے گی، کسے مسجد جاؤ گے تاں خوشبو آئے گی، مکہ پاک دے اندر پھرو گے تو تانوں خوشبو آن گیاں. وہ لوگ صرف اپنے آپ نو معطر نہیں کردے، وہ لوگ فضا نو بھی معطر کردے نے. یعنی گلیاں بازاراں گھراں دے اندر عود دی دھونی جڑی ہے وہ تخاندے نے. عود انبر، عود جڑا نا یہ لکڑ ملتی ہے، اور لکڑ وہ لے کے پتہ ہی کرتے ہیں اپنے محلہ دے اندر، اپنے دفتراں دے اندر، اپنی دکاناں دے اندر یہ عود دی لکڑ نو تھوڑا جہا تخا دیں نے. یہ کی ہوتا ہے خوشبو پھیلتی رہتی ہے. اللہ اللہ. تو دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جڑی چیز نہ مینوں پیار ہے وہ کیڑی ہے؟ آپ فرماندے نے النساء الطیب والنساء، عورت دے نال مینوں محبت ہے. کیڑی عورت؟ فرمایا جڑی نیک ہوئے، پاک دامنہ ہوئے، صالحہ ہوئے، صابرہ ہوئے، دین والی عورت ہوئے، نیک ہوئے. یہ نال آپ فرماندے نے مینوں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. عورت دین والی ہوئے نا، وہ بندے نو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے. اگر وہ عورت صابرہ، شاکرہ، صالحہ، نیک عورت ہے، ظاہری گل ہے وہ اندر صبر ہوئے گا، نیکی ہوئے گی، پاک دامن ہوئے گی، اور وہ بے جا انسان نو فرمائشاں نہیں کرے گی. ساڈے گھراں دے بہت زیادہ معاملات اس وجہ تو ہی بگڑے نے کہ ساڈیاں عورتاں اندر صبر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت ویکھی ہے تے جہنم بھی دیکھی ہے،
تو فرمایا جہنم دے اندر عورتاں کثرت دے نال سڑدیاں ویکھیاں نے، او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ آپ فرماندے نے تکفرن العشیرہ، کہ عورتاں اپنے خامداں دی نشکری بہت زیادہ کر دیاں نے، اور نیک پاک دامن صابرہ صالحہ عورت دے اندر یہ چیز گھٹ ہوندی ہے دوجی دی نسبت۔ تو اس واسطے اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڈیاں عورتاں نیک ہون، بیٹیاں ساڈیاں بہناں نیک ہون، تے انہاں نوں ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی انہاں نوں دین دی تعلیم نال آراستہ کریے، انہاں نوں پتہ چلے کہ معاشرتی ساڈے معاملات کی نے، ایک دوجے دے حق حقوق کی نے۔ اگر عورت دین پڑھے گی انہوں سمجھ آئے گی کہ میرے خامن دے میرے ذمے حق کی نے، میرے خامن دے میرے ذمے کی حق نے۔ تو یقینی بات ہے اگر انہوں حق دا علم ہوئے گا تو پھر کدی بھی وہ بے جا جڑے آگے نہ حق دا مطالبہ نہیں کرے گی، حق دا ہی کرے گی۔ ساڈیاں عورتاں نوں پتہ ہی نہیں ساڈے حق حقوق کی نے، مرداں دے اوتے نہ مرداں نوں پتہ ہے ساڈے اوتے عورتاں دے کی حق نے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نیک او دے نال مینوں محبت ہے۔ نیک عورت کیڑی ہے؟ جس دے اندر 4 خصلتاں نے، یہ نیک عورت ہے جنہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیتی ہے۔ فرمایا 4 کم کرو تو جنت دی بشارت میں اللہ دا نبی دینا۔ آپ فرماندے نے اللتی صلت خمسہا، جیڑی عورت 5 وقت دی نماز پابندی نال پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان مبارک دے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنے جسم دی حفاظت کرے، اپنے خاون تو سوا اپنے جسم نو کسے دے سامنے ظاہر نہ کرے، اپنی عصمت دی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی دی حفاظت کرے، محافظ بن جائے۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا اطاعت بعلہا، اپنے خامن دی فرما برداری کرے۔ وہ 4 کم کرے عورت، اے عورت نیک ہے۔ 5 ٹائم دی نماز، فرضی روزے، اور اپنے جسم دی حفاظت، اپنی پاک دامنی دی حفاظت، اور چوتھے نمبر تے اپنے شوہر دی اطاعت کرے جائز کمہ دے اندر۔ تو فرمایا یہ عورت نیک ہے۔ اگر یہ 4 کمے دے اندر آن گئے تو آپ فرماندے نے فَلْتَدْخُلْ ابوابا من الجنت ای شاء، جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں جدے چو دل کرے گا یہ عورت لنگ کے جنت چلی جائے گی۔ 4 کم کرے۔ جنت دے دروازے کنے نے والا پتہ ہے؟ بولو ہاں ذرا، میں گیا بھی تو 8 دروازے نے جنت دے، 8 دروازے، اور کم کنے کرنے نے 4۔ ایک کم دے بدلے 2 دروازے نے۔ دیکھو کتنی فضیلت ہے۔ میں تے پڑھتا رہنا اور میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ کتاب و سنت دے اندر کچھ چیزاں ایسیاں نے جدے اندر اللہ نے عورت نو مرد تو بھی اگے رتبہ دے دیتا ہے اگر عورت انہاں چیزاں نو اپنائے۔ اب دیکھو کتنی وڈی شان ہے کہ 4 کم دی پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اینو جنت دے 8 دروازیاں دے مالک بنا دے گا، جدے چو دل کرے اندر داخل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اللہ پاک تیسری چیز کی دیئے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اللہ نے نماز نو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ فرماندے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں ایک دفعہ خطاب فرما رہے نے اور کہہ رہے نے، آپ فرماندے نے اے میری امت دے جوانوں، فرمایا یا معاشر الشباب، ایک وقت سی کہ لوگ جڑے سن نا او ماں باپ وڈیرے ماواں اپنیاں بیٹیاں تیاں نو پا کے نا وصیت کردے ہوندے سن، نصیحت کردے ہوندے سن، گھروں نکلن لگیا کئی طرح دیاں نصیحتاں وصیتاں کر دے کہ میری یہ بیٹی ہے تیرا نکاح ہونا ہے، تو نئے لوگاں دے اندر جانا ہے اور اتھے جا کے تیرا رہن سہن کنج دا ہونا چاہیے
تیرا انہاں دے نال برتاؤ کنجدا ہونا چاہیے ہے۔ اور ویکھو یار اسی ایک چیز کی قدر نہیں کرتے کہ ایک باپ اور ماں نے اپنے خون دا جگر دے کے جگر دا خون دے کے جس بیٹی نو پالیا ہے 20-22 سال وہ دی پرورش کیتی ہے، کھلایا پلایا ہے اور وہ دی تعلیم پوری کیتی ہے، اور پھر اچھی جگہ دیکھ کے نکاح کر دیتا ہے۔ کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیتا، بغیر مطالبے تو نکاح کر دیتا ہے اللہ اور وہ رسول دا حکم سمجھ کے۔ تے ہن چاہیے نا کہ اسی ساری زندگی اس رشتے دا پاس رکھیے، اور وہ ماں باپ جنہاں نے اپنی بیٹی ساڈے نال نکاح کیتی ہے او دا ساری زندگی احترام کریے۔ اور حکم بھی یہ ہے، سورہ الفرقان 19واں پارہ ہے، اللہ پاک فرماندے نے اللہ وجعل بینکم، اللہ فرماندے نے سی تواڈے واسطے بنا دیتے نے رشتے ناتے، وجعلکم سحرا، فرمایا سسرالی رشتے بھی اسی قائم کیتے نے۔ صاد ہا اور را سحر، یہ معنی ہے سسرالی رشتے، عربی دا لفظ ہے، قرآن پاک اندر موجود ہے۔ کئی لوگ اپنے سہریاں نو بڑا برا سمجھتے ہیں، ہاں کسی نو کہتے ہیں وہ کسی نو گالی دینی ہوئے تو کی آتے ہیں میرے او سالیا، یعنی انہوں سالا یہ سمجھتے ہیں کہ گالی ہے۔ سالا ساڈی عرف دے اندر انہوں کہتے ہیں جڑا ساڈی بیوی دا بھائی ہے انہوں سالا کہا جاتا ہے۔ برادر نسبتی جہدے نال بندے دی نسبت ہوئی ہے یعنی نکاح ہویا انہوں برادر نسبتی کہتے ہیں، ہاں جی، یا دوجے لفظ دے اندر کی کہتے ہیں برادرین لا، یعنی ساڈی بیوی دا بھائی، اور انہوں انگلش دے اندر آندے اے برادر نسبتی، اے عربی دے اندر استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، اردو دے اندر بھی اسی انہوں اپنے محاورے اندر بھی استعمال کرنے ہیں۔ تو اے بات یاد رکھیے انہاں رشتیاں دا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن دے اندر دیتا ہے، اور اس عورت دی تربیت کتنی پیاری، اللہ کہ جنہوں ماں گھروں نکل لگیا اچھی تربیت کر دی، بیٹا اتھو کرو ساڈے کرو اس کرو تیری ڈولی نکل رہی ہے تے سسرال کرو تیری میت نکلے۔ اے ہن تے کوئی نہیں انج دیاں گلاں کردے، کیوں جی کردے نے؟ ہن دیاں ماواں نہیں انج دی تربیت کردیاں، ہن ساڈا ماحول ہی الٹ ہو گیا ہے۔ ہن دی تربیت کی ہے پتر جے تینوں ایک گل کرن تے تو اگوں 10 دا جواب دے، 10 کہنیاں نے، ایک دا 10 نال جواب دینا ہے۔ جے تیری سس ایک تینوں گل تو ٹوکے تے تو 10 او دے عیب کڈنے نے۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ بچیاں بھی دلیر نے تے ماواں سساں بھی پھر او وڈیریاں نے، وڈیرے بندے تے گل کرنوں رہندے نہیں، وڈیریاں ہمیشہ سانو کسے غلطی تو ٹوکنا ہے، اور جے غلطی تو ٹوکن تے سمجھو یہ رب دی رحمت ہے کہ ساڈے کول غلطی ہوئی ہے تے انہاں نوں علم ہویا ہے، اور وہ غلطی دے سانو مطلع کر رہے ہیں اور سانو موقع دے رہے ہیں کہ اسی آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہ کریے۔ پر ایتھے حساب ہی الٹے، ایتھے جے سس ماں کسے غلطی تو اپنی دھی نو بہو نو ڈانٹے تے بہو کہے گی یہ تے سس ہی میرے تے راضی ہی نہیں، یہ ہر ویلے میرے اتنے سوار رہی ہے، انج نہیں۔ معاملات بہت زیادہ ساڈے گمگیر ہوئے نے، وہ دی وجہ یہ کہ اسی یہ چیزوں سمجھتے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول نا ایک بوڑھے صحابی آئے ایک شکایت لے کے اپنے بیٹے اور بہو دی، اے اللہ پاک ہدایت دے ساڈیاں تیاں بیٹیاں انہاں بہناں کہ اے اپنے سسرال نو اپنا گھر نہیں سمجھدیاں، ساری زندگی اپنے میکے دے گھر نو ہی اپنا میکا سمجھدیاں نے، تاں تے لڑائیاں گھراں دے اندر ہوندیاں نے۔ ماں باپ دا گھر تربیت دا گھر اور پرورش دا گھر ہے، اور آگے سسرال دا گھر او اپنا ہمیشگی دا گھر ہے، اور جنہ چر زندگی رہنی ہے اتھی رہنا ہے۔ اگر یہ سوچ ساڈے ذہن اندر آ جائے تو ساڈے گھراں دے 90% لڑائیاں جھگڑے ان جی ختم ہو جائے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے اس موقع دے بعد کہی، آپ فرماتے نے مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔
او ساڈی شریعت تے نہیں، ساڈے نال او دا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنٹیکٹ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی ناتا نہیں۔ کیڑا فرمایا جیڑا ساڈے چھوٹیاں تے بڑا ہو کے شفقت نہیں کردا اور چھوٹا ہو کے بڑیاں دا ادب نہیں کردا، او ساڈی امت دے وچوں ہی نہیں۔ گویا کہ آپ نے دونوں پہلو نو سامنے رکھ کے تربیت کی ہے۔ چھوٹیاں نو حکم دیتا بڑے نے تہاڈا ساس تہاڈی ساس ہے، تہاڈا سسر ہے، وہ تہاڈے بڑے نے، اور سسر اور ساس نو کیا ہے، یہ تہاڈی بہو ہے، تہاڈا بیٹا ہے، داماد ہے، تہاڈے بیٹا اور بیٹی نے، یہ چھوٹے نے، تسی انہاں نال شفقت کرو۔ اور چھوٹیاں نو کیا ہے، ایسے چھوٹے ہون دے تہاڈے بڑے نے، انہاں نو اپنے سر دا تاج سمجھو، انہاں دے مؤدب رہو، بے ادبی نہیں کرنی۔ کتے بے ادب ہو کے تسی رب دے گستاخ بن کے، انہاں دے گستاخ بن کے رب دی جنت تو محروم ہو جاؤ۔ اور چھوٹے نو کیا ہے حکم دیتا ہے، اور بڑے نو کیا ہے کہ تسی بڑا پن اپنا اپناؤ اور چھوٹیاں تے شفقت کرو۔ ضروری نہیں ہر گل تے جڑا کہ ٹوکیا جائے، کسے گل نظر انداز بھی کرنا چاہیے، کوئی گل نہیں ہے۔ بچے نے پیار دی بولی بولنی چاہیے، ہمیشہ کرخت لہجہ جڑا وہ اپنانا نہیں چاہیے، انداز بدلنا چاہیے، رویے بدلنے چاہیے نے۔ ساڈے رویے خراب ہو جاندے نے، انداز بدل دینے جدی وجہ تو لڑائیاں ہو جاندیاں نے۔ اور یقینی بات ہے، تسی مینوں یہ گل ذرا سیانے سمجھدار بیٹھے ہو، دسو میری گل دی تائید کرو ذرا کہ یار جے کوئی کسی اندر غلطی ہوئے انہوں پیار نال سمجھاواں گے وہ سمجھے گا، جو انہوں کرخت لہجے نال سمجھاواں گے وہ سمجھے گا؟ کدی نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ تہاڈے گل ہی پوے گا۔ ہر بات دا کچھ نہ کچھ جڑا کہ او اللہ اکبر کرن دا طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار ہے ہونا چاہیے پیار والا، محبت والا۔ محبت اور پیار دی بولی تے جڑی ہے نا، وہ بڑیاں نو موم کر جاندی ہے۔ بہرحال ایک ہے سی طریقہ کار، اور اسی اپنے بڑے علماء دے کول نا یہ سن دے ہوندے ہاں گلاں، ہن دے علماء بھی نہیں یہ گلاں کردے۔ اللہ 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 آندے نے عورت سو جو خاوند نو رکھے راضی، تے منے اس دے سب اشاریاں کلی خاوند دی نو او محل جانے، نہ کسے دے ویکھے اچے چباریاں۔ اے ہونا چاہیے، اچھی نہیں ویکھنا چاہیے، اپنے خاوند دی حیثیت نو ویکھنا چاہیے کہ جدے نال میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کر دیتا ہے، اے میرا خاوند ہے، میرا سرتاج ہے، اور میرا مزاجی خدا ہے، اور اے دے حق حقوق بڑے زیادہ میرے اتنے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرماندے نے کہ اگر عورت مرد دے پیر تے کوئی زخم آ گیا، انہوں اپنی زبان نال چٹ بھی لوے پھر بھی یہ حق نہیں ادا کر سکتا، اس زخم نو روئی نال نہیں، اپنے پیر او دے پیر نے زخم نو، خاوند دے زخم نو اپنے زبان نال صاف کرے پھر بھی وہ حق نہیں ادا کر سکتی۔ اینا حق ہے خاوند دا عورت دے اوتے۔ اور فرمایا میرے رب نے میری شریعت دے اندر سجدہ حرام کیتا ہے اپنے سوا کسے اور نو، پاویں وہ کتنا بڑا گدی نشین کیوں نہیں، پاویں وہ کتنا بڑا اونچی پوسٹ تے نہیں، انہوں سجدہ حرام ہے۔ سجدہ صرف رب کائنات نو ہے، رب کائنات تو سوا نہ کسے پیر نو، نہ فقیر نو، نہ کسے شاہ نو، نہ کسے گدا نو، نہ کسے صاحبزادے نو، نہ کسے گدی نشین نو، کسے نو بھی جائز نہیں۔ یاد رکھیے بات، جڑا اے رب دا حق کسے دوسرے دے گا انہیں رب دے حق نو پامال کر دیتا ہے، اور ایسے شخص دے واسطے اللہ نے اپنی جنت نو ہمیشہ واسطے حرام کر دیتا ہے۔ اسی انہوں سمجھ دی کوئی نہیں، جنہوں دل کر دے سجدے پہ جانے ہیں، یہ نہیں ویندے تھلے پیا کون ہے، کوئی انسان ہے یا حیوان ہے، بس قبر ویکھی ٹھیری ویکھی ہوتی سر ٹوٹ جا۔ اور کملے ہو تو انہوں سمجھ ہی نہیں آتی کہ رب دا حق کی ہے تواڈے ذمے، کسے دے حق نو پامال کران گے قیامت دے دی جواب طلبی ہوئے گی۔ یاد رکھیے بات، اللہ کرو نکل دیا ماں تینو مت دیندی، تیے میری اس گل دا خیال رکھی، جتھے خاوند تیرے دے پیر
ਖਾਵਨ ਨਿੱਤੀਏ ਉੱਥੇ ਸਰ ਦੇ ਬਾਲ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲ ਜਿਨਾ ਤੇਰੀ ਬਨ ਆਵੇ ਨਿੱਤੀਏ ਆਪਣੇ ससुराल नाल अपने खावद नाल बना रखी। आप फरमाते हैं मेरी शरीयत अंदर सजदा हराम है, अगर हलाल होना होता तो मैं औरत नूं कहंदा कि अपने खावद नूं सजदा कर। और खावद के वास्ते भी आपने दोनों पहलू मद्देनजर रखदे बात कही है। फरमाया कि तुहाडे चो बेहतरीन शख्स होवे जिहड़ा अपने बीवी बच्चियां नाल अच्छा वरतो करदा है। आप फरमाते हैं जी चीज़ तुसीं अपने वास्ते पसंद करो, अपने बीवी बच्चियां नूं ओ पसंद करो, उन्हां वास्ते ओ पसंद करो। ये नहीं कि बाहर तुसीं मौज मस्ती करो, घर आओ तो तुहाडे मत्थे दे उत्ते त्योड़ी ना लवे, घर आके जनाब तुसीं आखो कि बस हुण ते मेरे तो वड्डा कोई जलाद ही नहीं है। इस तरह घर दे माहौल खराब होंदे ने। घर आके तुसीं प्यार मुहब्बत की फजा कायम करो, हसो खेलो। नबी अलैहिस्सलाम आप दा घरेलू मामला बड़ा ही प्यारा सी। अम्मा जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमादियां ने कि हुजूर आउंदे घर दे अंदर और आउंदे आप दे चेहरे ते मुस्कुराहट होंदी और आपने फरमाया अपने भाई मोमिन नूं मिलना मुस्कुराहट खंदा पेशानी नाल भी तुहाडी नेकी है। फरमादियां घर आउंदे तो बैठदे मैं नबी अलैहिस्सलाम आप दे वास्ते गोश्त पकांदी, हरीरा बनांदी और लैके आउंदी, दूध लैके आउंदी। आप फरमांदे अच्छा पहले आप नोश फरमाओ। फरमांदिया किसी वक्त पहला मैं खांदी और हजूर उत्थे ही मुँह रख के जिथों मैं खांदी उत्थों ही आप खांदे, उथों पींदे प्याले दे अंदरों जिथों मैं लब ला के पींदी हजूर भी उथों अपने लब मुबारक लगा के दूध पींदे। साढ़े इत्थे की असीं आने जिहड़ा बीवी का जूठा खांदा वो की है, छड़ दे हो गल्लां, ए हिंदुआना रस्मां छड़ दिओ, अपने हजूर अलैहिस्सलाम दी सुन्नत अपनाओ। हजूर अलैहिस्सलाम दा तरीका मुबारक ही है। अम्मा जी फरमादियां ने किसी वक्त हजूर अलैहिस्सलाम किसी जगह हड्डी चूस दे नोच दे गोश्त उथों तो फरमाते मैनू दे देंदे, मैं वो गोश्त उथों ही नोचदी जिथों हजूर अलैहिस्सलाम नोचन डे ने। और किसी वक्त हजूर अलैहिस्सलाम आप मैं हड्डी मैनू दे देंदे, ऊपर गोश्त लगा होंदा, मैं हड्डी के ऊपर गोश्त नोचदी और नबी अलैहिस्सलाम उस जगह तो पकड़ के गोश्त नोचना शुरू कर देंदे। अल्लाह इंज घर दे माहौल बेहतर होंदे ने। आप फरमाते हो नौजवानों की जमात, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। फरमाया तुहाडे जो जेड़ा बंदा ताकत रखदा ना नानो नफके दी, दूसरे नंबर ते जिनसी ताकत ओदी है, फरमाया उन्होंने चाहिए फलयतज़व्वज निकाह करे। हुक्म दिता है आपने निकाह करे, क्यों ये फायदे ने। पहला फायदा फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, ये सब तो पहली चीज़ है तुहाडियां नज़रां नूं हया पैदा करेगा ये अमल निकाह दा। आ जिहड़ा पूरा पूरा झांकते रहिंदे हो ना बिल्लियां वांगू, ये तुहाडा झांकना खत्म हो जाएगा। किस तरह? फरमाया निकाह करो। फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। और दूसरे नंबर से तुहाडी जिहड़ी है ना ओ अल्लाह अल्लाह ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तुहाडे नफ्स की हिफाजत हो जाएगी। तो फरमाया कि अगर तुहाडे चो अगर किसी का निकाह लेट है, नहीं जल्दी हो रहा तो ਉਹਦੇ वास्ते भी हुक्म आपने दिता है, वो की करे। फरमाया फ़अलैकुम बिस्सौम, फिर वो रोज़े रखे। जिन्हां दे निकाह लेट होंदे ना जवानां दे, बावजूद कोशिश दे नहीं होण डे, उन्हां नूं रोज़े रखने चाहिए ने ताकि इस सुन्नत अमल हो जाए। अल्लाह मैनूं तुहानूं अमल दी तौफीक बख्शे।